نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مرات المنازح شرح مشکات المصحبی جلد 7 کتاب الرقاق الفصل الاول۔ دل کو نرم کر دینے والی باتوں کا بیان۔ رقاق جمع ہے رقیق کی و معنی نرمی اور پتلی چیز، یعنی رقاق جمع ہے رقیق کی اور رقیق کا معنی ہوتا ہے نرمی اور پتلی چیز۔ اور آج ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی دل کو نرم کر دینے والی باتوں کا بیان ہی سنیں گے، اور اس میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ان حدیثوں کو جس میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دل کو نرم کر دینے والی باتیں اور جو دل کے نرم لوگ ہوتے ہیں ان کے بارے میں کیا فرمایا۔ آئیے چلتے ہیں۔ رقاق سے مراد حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ کلمات طیبہ ہیں جو تا قیامت مسلمانوں کے دل نرم کر دیں گے، جیسے لوہا نرم ہو کر اوزار اور سونا نرم ہو کر زیور اور مٹی نرم ہو کر کھیت یا باغ، آٹا نرم ہو کر روٹی وغیرہ بنتے ہیں، ایسے ہی انسان دل کا نرم ہو کر ولی، صوفی، عارف وغیرہ بنتا ہے۔ دل کی نرمی اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ یہ نرمی دل بزرگوں کی صحبت اور ان کے پاک کلمات سے نصیب ہوتی ہے۔ مشکات شریف حدیث نمبر 4922۔ روایت ہے حضرت ابن عباس سے، فرماتے ہیں فرمایا رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دو نعمتیں ہیں جن میں بہت لوگ گھاٹے میں ہیں، تندرستی اور فراغت۔ یہ بخاری شریف کی بھی حدیث ہے۔ آئیے اس کی شرح مفتی احمد یارکان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دی ہوئی شرح سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مفتی احمد یارکان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یعنی تندرستی اور عبادت کے لیے موقع مل جانا اللہ کی نعمت ہے، مگر تھوڑے ہی لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اکثر لوگ دنیا کمانے میں صرف کرتے ہیں، یعنی دنیا کمانے میں خرچ کرتے ہیں، حالانکہ دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ محنت سے جوڑنا مشقت سے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ یعنی کوئی شخص محنت سے رات دن محنت کرتا ہے، پریشانیاں اٹھاتا ہے، تکلیف اٹھاتا ہے، پھر جا کر وہ پیسہ وغیرہ جوڑتا ہے، گھر وغیرہ بنواتا ہے اور زیور وغیرہ اور پیسے وغیرہ کو ایک تجوری میں رکھتا ہے۔ لیکن اتنی مشکل سے کمایا ہوا پیسہ، جو اس نے اتنی مشکل سے پیسہ کمایا ہے، اور وہ ساری مشکل یعنی محنت جو اس نے پیسہ کمانے میں لگائی ہے، وہ بھی ان پیسوں کو حفاظت کے لیے اپنی زندگی ان پیسوں کو حفاظت میں لگا دیتا ہے۔ اسے یوں سمجھیں کہ کوئی شخص نے اپنی تمام عمر محنت کر کر تھوڑا پیسہ جوڑا اور وہ سونا لایا۔ اب اس نے اپنی ساری محنت کی کس پہ؟ اس پیسے کمانے پہ اور اس سونے پہ، لیکن وہ اس سے بھی زیادہ مشقت میں پڑ کر اس کی حفاظت کرتا ہے، الماری لاتا ہے، تجوری لاتا ہے، تالا لاتا ہے کہ کہیں جو میں نے اتنی محنت کری ہے وہ ساری برباد نہ ہو جائے۔ حسرت سے چھوڑنا۔ خیال ہے فراغت اور بیکاری میں فرق ہے۔ فراغت اچھی چیز ہے، بیکاری بری چیز۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ جنتی لوگ کسی چیز پر حسرت نہ کریں گے سوائے ان ساعتوں کے جو انہوں نے دنیا میں اللہ کے ذکر کے بغیر صرف کر دی۔ یعنی لوگ مشقت سے، محنت سے پیسہ کماتے ہیں، لیکن اپنی تمام زندگی اس پیسے کو کمانے کے لیے
مشقت کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، لیکن پھر بھی لاسٹ میں اس کا انجام کیا ہوتا ہے کہ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور وہ تمام اپنی پراپرٹی، بینک بیلنس اور پیسہ وغیرہ دنیا میں ہی چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ لیکن جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، جو آخرت ہے، جو جنت ہے، اس کے لیے اس نے دنیا میں کیا کیا؟ بلکہ اس نے دنیا میں دنیا کمانے کے لیے پیسے کمایا، لیکن دنیا کے اندر آخرت کمانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس نے کیا کیا؟ تو اسی لیے یہ حدیث حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے روایت کی ہے۔ یہ ایک اور حدیث کی طرف چلتے ہیں، 4923 کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اللہ کی قسم، نہیں ہے دنیا آخرت کے مقابلے مگر ایسے جیسے تم میں سے کوئی اپنی انگلی سمندر میں ڈالے، پھر دیکھے کہ انگلی کتنا پانی لے کر لوٹتی ہے۔ اس کی شرح کرتے ہوئے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، خیال رہے کہ دنیا وہ ہے جو اللہ سے غافل کر دے۔ عاقل عارف کی دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے، یعنی یہ جو دنیا ہے وہ کیا ہے؟ یہ دنیا جو ہے وہ اللہ سے غافل کرتی ہے، اللہ سے انسان کو دور کرتی ہے، جبکہ عاقل یعنی عقل مند جو عارف ہوتا ہے، اللہ کی جو عبادت کرتا ہے، اس کے لیے دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے، یعنی دنیا اس کے لیے، یہ دنیا کچھ نہیں بلکہ آخرت ہی سب کچھ ہے۔ اس کی دنیا بہت ہی عظیم۔ غافل کی نماز بھی دنیا ہے، جو وہ نام و نمود کے لیے پڑھتا ہے یا کرتا ہے۔ عاقل کا کھانا پینا سونا جاگنا بلکہ جینا مرنا بھی دین ہے، کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ مسلمان اس لیے کھائے پیے کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ دنیا کی زندگی دنیا میں زندگی، دنیا کے لیے زندگی، جو زندگی دنیا میں ہو مگر آخرت کے لیے ہو، وہ دنیا کے لیے نہ ہو، وہ مبارک ہے۔ مولانا فرماتے ہیں، آب در کشتی ہلاک کشتی است، آب اندر زیر کشتی پشتی است۔ فرماتے ہیں کہ کشتی دنیا میں رہے تو نجات ہے، اور اگر دریا کشتی میں آ جائے تو ہلاک ہے۔ مومن کا دل مال و اولاد میں رہنا چاہیے، مگر دل میں اللہ اور رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سوا کچھ نہ رہنا ضروری ہے۔ یعنی صوفیہ کرام فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جس کی کشتی ہے اور وہ چل رہی ہے تو وہ نجات ہے، لیکن اگر اسی کشتی کے اندر پانی آ جائے اور وہ ڈوب جائے تو وہ کشتی اس کا کوئی فائدہ نہیں بلکہ اس کی ہلاکت کا ہی سبب ہے۔ آئیے چلتے ہیں ایک اور حدیث کی طرف۔ حدیث نمبر 4924، مشکوٰۃ شریف کی یہ حدیث، جسے مسلم شریف میں بھی لیا گیا ہے۔ روایت ہے حضرت جابر سے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک بھیڑ کے مرے ہوئے بچے پر گزرے تو فرمایا کہ تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ یہ اسے 1 درہم کے عوض ملے، یعنی قیمت میں ملے؟ صحابہ نے عرض کی، نہیں، چاہیے کہ ہمیں کسی بھی چیز کے عوض ملے۔ تو فرمایا کہ اللہ کی قسم، دنیا اللہ کو اس سے زیادہ ذلیل ہے جیسی یہ تمہارے نزدیک۔ یعنی بکری کا مردار بچہ کوئی 4 آنے میں بھی نہیں خریدتا کہ اس کی کھال بیکار اور گوشت وغیرہ حرام ہے، اسے کون خریدے؟ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ دنیا دار کو تمام جہاں کے مرشد ہدایت نہیں دے سکتے، اور تارک الدنیا یعنی پرہیزگار اور دنیا چھوڑنے والا کو سارے شیطان مل کر گمراہ نہیں کر سکتے۔ دنیا دار دینی کام بھی کرتا ہے تو دنیا کے لیے، اور دیندار دنیاوی کام کرتا ہے تو وہ دین کے لیے۔
یعنی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جو بھیڑ کا مرا ہوا بچہ تھا کہ کوئی صحابی اسے خرید گا 1 درہم میں، تو صحابی نے فرمایا کہ نہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ دنیا اس سے بھی زیادہ ذلیل ہے، کیونکہ اگر کوئی صحابی اس بچڑے کو یا اس بچے کو مرے ہوئے کو خریدتا تو نہ تو وہ کھانے کا تھا کیونکہ مردار کا گوشت حرام ہے، اور نہ ہی اس کی کھال وغیرہ اچھی تھی، لیکن ان کی جو رقم تھی وہ ضائع ہو رہی تھی۔ اسی طریقے سے دنیا میں جو ہمارے پل ہیں، جو وقت ہیں، وہ تو ضائع ہو رہے ہیں، لیکن اگر ہم اسے دنیا کمانے میں، دنیا کے ان فضول چیزوں میں خرچ کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی منقبت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، نماز، روزہ، حج وغیرہ سے اگر ہم غافل رہیں گے تو یہ دنیا صرف دنیا ہی رہ جائے گی، ہماری آخرت وغیرہ، یہ کوئی بھی ہماری آخرت وغیرہ وہ اچھی نہیں ہو پائے گی جو ہمیں آخرت کے لیے اس دنیا میں رہ کے کام کرنا ہے۔ آئیے چلتے ہیں ایک اور حدیث کی طرح کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں۔ حدیث نمبر 4925، روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں، فرمایا رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ دنیا مومن کا قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ یہ حدیث مسلم شریف میں بھی لی گئی ہے۔ یعنی مومن دنیا میں کتنا ہی آرام میں ہو، مگر اس کے لیے آخرت کی نعمتیں کے مقابلے میں دنیا جیل خانہ ہے جس میں وہ دل نہیں لگاتا۔ جیل اگرچہ فرسٹ کلاس ہو پھر بھی جیل ہے، اور کافر خواہ کتنی ہی تکلیف میں ہو مگر آخرت کے عذاب کے مقابلے میں اس کے لیے دنیا باغ اور جنت ہے، وہ یہاں دل لگا رہا ہے۔ لہٰذا حدیث شریف پر یہ اعتراض نہیں کہ بعض مومن دنیا میں آرام سے رہتے ہیں اور بعض کافر تکلیف میں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ذر، دنیا مومن کی جیل ہے اور قبر اس کے چاری کی جگہ ہے، جنت اس کے رہنے کا مقام ہے اور دنیا کافر کے لیے جنت ہے، موت اس کی پکڑ کا دن اور دوزخ اس کا ٹھکانہ ہے۔ مشکوٰۃ شریف حدیث نمبر 4926، روایت ہے حضرت انس فرماتے ہیں کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ کسی مومن پر کسی نیکی میں ظلم نہیں کرتا، اس کا عوض یعنی بدلہ دنیا میں دیا جاتا ہے اور اس کے عوض آخرت میں جزا دیا جاتا ہے، آخرت میں اس کی جو نیکی ہیں اس کی اسے جزا دی جاتی ہے۔ ہاں رہا کافر تو وہ دنیا میں اپنی نیکیوں کے عوض جو وہ کرے کھلا دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ جب آخرت تک پہنچتا ہے تو اس کے پاس نیکی نہیں ہوتی جس کے جزا اسے دی جائے، یعنی جزا اسے دی جائے۔ مسلم شریف میں بھی یہ حدیث کوٹ کی ہے۔ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے مفتی احمد یارکان نعیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، یعنی مومن کو اس کی نیکیاں کا فائدہ دنیا میں بھی ملتا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، پارہ 2 آیت نمبر 25۔ جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان نہ ہو۔ کنز ایمان۔ تقویٰ کی برکت سے ہر آفت سے نجات، رزق میں فراخی، عزت و عظمت سب کو ملتی ہے، مگر یہاں